غور طلب ریڈیو. صاحب علم حضرت جگن ناتھ آزاد صدر مشاعرہ سے التماس ہے کہ اپنے کلام سے ہم سب کو سرفراز فرمائیں. عزیزو دوستو، مشاعرے کے شروع میں 3-4-5 منٹ آپ کے لے چکا ہوں کچھ معروضات کے سلسلے میں. اس وقت ہمارے ہندوستان کے بلکہ بر صغیر کے بلکہ ایشیا کے بہت بڑے فنکار سنیل دت تشریف نہیں لائے تھے. ایک بات میں کہنا بھی بھول گیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ ان کی تشریف رکھتے ہیں نا، میں چاہتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں کہوں کہ یہ مشاعرہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کوئی ایسا عام مشاعرہ نہیں ہے جس میں شعراء آئیں اور کلام سنائیں اور داد پائیں یا نہ پائیں اور چلے جائیں. یہ ہندوستان اور پاکستان کو ایک دوسرے کے قریب دوستانہ ماحول میں لانے کی کتنی بڑی کوشش ہے کہ اس کوشش کی نظیر دونوں ملکوں میں نہیں ملتی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ یونیکیرین انٹرنیشنل کا یہ مشاعرہ کئی باتیں میں نے عرض کی تھیں، تو ایک بات میں کہنا بھول گیا تھا کہ جب پاکستان کے شاعر کا جشن ہوتا ہے تو ہندوستان کے شاعر کو صدارت کے لیے کہا جاتا ہے. جب ہندوستان کے شاعر کا جشن ہوتا ہے تو پاکستان کے شاعر کو، تو یہ کوئی میکینیکل پروسیس نہیں ہے. جب تک دل کی گہرائی سے ایک موج نہیں اٹھتی ہے جذبے کی تب تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جناب، یہ بہت بڑی بات ہے. اس پر آپ غور کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان پاکستان کے تعلقات خراب ہیں، خدا نہ کرے کبھی خراب ہوں، لیکن اتار چڑھاؤ ہے نا. تو اس اتار چڑھاؤ کے وقت اس قسم کا فیصلہ کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے. اور ہم تو شعراء ہیں. یہ خمار بارہ بنکوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، پرتو روہیلا صاحب ہیں، کپیل شفائی صاحب ہیں، ہمارے محبوب شاعر، محبوب دوست، جن کے جشن میں ہم حاضر ہوئے ہیں دل و جان سے، بڑی محبت سے. اور یہ ببالی آسی ہیں، کس کس کا نام لیں، پیر زادہ قاسم ہیں. ہم تو شعراء ہیں، ہم تو جو سوچتے ہیں وہ لکھتے ہیں، لیکن ہمارے لکھنے کا کچھ اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. سنیل دت صاحب، آپ تو عملی دنیا میں بھی، فلم کی بھی بات میں نہیں، فلم تو دنیا جانتی ہے، میں فلم کی بات نہیں کر. وہ کتنے ہزار میل کا سفر آپ نے پیدل جنوبی ہند سے شمالی ہند تک کیا، کیوں کیا؟ کہ کچھ ہمارے ماحول میں بہتری پیدا ہو. میں نہیں سمجھتا 47 میں ملک آزاد ہوئے دو، تب میں لڑکا تھا، اب میرے بال سفید ہو گئے، ہم جہاں تھے وہیں ہیں، شاید کچھ پیچھے ہی گئے ہیں، آگے تو نہیں بڑھے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کب ہمارے اپنے اپنے ممالک کے مسائل حل ہوں گے، کب ہندوستان اور پاکستان یکجان اور دو قالب ہوں گے. ہم نے بھی زمین تقسیم کی ہے نا، دلوں کو تو تقسیم نہیں کیا، یا دلوں کو بانٹ لیا، تقسیم کر لیا. سیاست نے جو کھینچی ہیں حدیں قائم رہیں بے شک، سیاست نے جو کھینچی ہیں حدیں قائم رہیں بے شک، دلوں کی حد فاصل کو مٹا دینے کا وقت آیا. لیکن دلوں میں شاعروں ادیبوں کا آپ یہ نقشہ دیکھیے صاحب. ہمارا عزیز محبوب دوست، اس کی یاد میں کہاں کہاں سے شعراء ہندوستان سے آئے ہیں، کہاں بارہ بنکی، کہاں یہ دبئی. کچھ دلوں میں بات تھی تب یہ شعر پڑھنے کے لیے اور ڈال لینے کے لیے آئے ہیں. یہ بات سیاست میں، سنیلا صاحب آپ تو سیاست میں بھی ہیں، خدا کے لیے ہمیں بتائیے کب ہمارے دن پھریں گے. میں اب اور کیا کہوں، میں اپنا کلام پیش کرتا ہوں. انتہائی مایوسی کے عالم میں 27 برس کا تھا جب ملک تقسیم ہوا، اور آپ کے بھی علم میں ہے، کتابوں میں بھی آ گیا ہے کہ پاکستان کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. لاہور کو پہلا ترانہ پاکستان کا جو 14 اگست 1947 کو رات کے 12 بجے نشر ہونے شروع ہوئے، 7 رات کا تھا. اور میرے دوستوں نے مجھے دھکے دے کے مجبور کر کے نکالا کہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے. میں ہندوستان آیا، دلی پھر چلا گیا، پھر نکالا. اللہ کو پیارے ہو گئے وہ دوست، یہ کہہ کے کہ ہمیں وہاں جواب دینا ہوگا، ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے. حالات اس وقت سے لے کے آج تک 27-28 برس کا میں تھا یا نہیں تھا، 26-27، آج میرے بال سفید ہو گئے. میں تو دیکھتا ہوں ٹھیک ہے کہ وہ سڑکوں پر قتل و غارت نہیں ہے، لیکن دوستی بھی نہیں. جو ہندوستان اور پاکستان، بھائی دو بھائی ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، مکان تقسیم ہو گیا تو پھر کم سے کم اس کے بعد تو صلح و صفائی سے رہنا چاہیے. کہ یہ کب یہ ختم ہوگی؟ سنیلا صاحب معاف کیجیے گا، میں آپ کو پریشان کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کا اس طبقے میں بھی جو نواز شریف صاحب کا یا ہمارے وزیر اعظم کا ہے، وہاں بھی آپ بات کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے کہ میں آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں، میں بہت پریشانی کے عالم میں. بار طور غدر سنیے جناب. ہم خاک کو زر سے کبھی کمتر نہیں کہتے،
ہم خاک کو زر سے کبھی کمتر نہیں کہتے، یہ بات مگر کھل کے ہم اکثر نہیں کہتے۔ کیا کہنے ہیں؟ ہم خاک کو زر سے کبھی کمتر نہیں کہتے، یہ بات مگر کھل کے ہم اکثر نہیں کہتے۔ اور شراز سے عرض کرتا ہوں کہ کس طرح کہوں ظاہر و باطن میں ہے جو فرق، کس طرح کہوں ظاہر و باطن میں جو ہے فرق، آئینے کو آئینے کا جوہر نہیں کہتے۔ کیا تجھ سے کہوں ظاہر و باطن میں جو ہے فرق، آئینے کو آئینے کا جوہر نہیں کہتے۔ اور کچھ لوگ مسلمان کو بھی کہہ دیتے ہیں کافر، کچھ لوگ مسلمان کو بھی کہہ دیتے ہیں کافر، ہم ہیں کہ جو کافر کو بھی کافر نہیں کہتے۔ کچھ لوگ مسلمان کو بھی کہہ دیتے ہیں کافر، ہم ہیں کہ جو کافر کو بھی کافر نہیں کہتے۔ تاثیر سے رہتا ہے معرہ سخن ان کا، تاثیر سے رہتا ہے معرہ سخن ان کا، شاعر کے جو اشعار سنبھل کر نہیں کہتے۔ تاثیر سے رہتا ہے معرہ سخن ان کا، شاعر کے جو اشعار سنبھل کر نہیں کہتے۔ اور ایک بات ہماری بھی سنے اہل خوشامد، ایک بات ہماری بھی سنے اہل خوشامد، ہر شخص کو دارا و سکندر نہیں کہتے۔ ایک بات ہماری بھی سنے اہل خوشامد، ہر شخص کو دارا و سکندر نہیں کہتے۔ انجانے میں کرتے ہیں ستم گر کی حمایت، انجانے میں کرتے ہیں ستم گر کی حمایت، جو لوگ ستم گر کو ستم گر نہیں کہتے۔ انجانے میں کرتے ہیں ستم گر کی حمایت، جو لوگ ستم گر کو ستم گر نہیں کہتے۔ اور ہر مصرع موضوع تو تغزل نہیں ہوتا، عرض کرتا ہوں کہ ہر مصرع موضوع تو تغزل نہیں ہوتا، ہر سنگ کے ٹکڑے کو تو گوہر نہیں کہتے۔ ہر مصرع موضوع تو تغزل نہیں ہوتا، ہر سنگ کے ٹکڑے کو تو گوہر نہیں کہتے۔ گھر وہ ہے جہاں موج مسرت کی ہو رقصاں، سنے گا ذرا، گھر وہ ہے جہاں موج مسرت کی ہو رقصاں، اینٹوں کے حرم بار کو ہم گھر نہیں کہتے۔ گھر وہ ہے جہاں موج مسرت کی ہو رقصاں، اینٹوں کے حرم بار کو ہم گھر نہیں کہتے۔ میں یار جو اپنے لیے ایک وضع کیا ہے، میں یار جو اپنے لیے ایک وضع کیا ہے، کمار صاحب، میں یار جو اپنے لیے ایک وضع کیا ہے، کہتے ہیں تو اس سے کبھی گر کر نہیں کہتے۔ میں یار جو اپنے لیے ایک وضع کیا ہے، کہتے ہیں تو اس سے کبھی گر کر نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں ایک بات کو 100 ڈھنگ سے، لیکن ہم کہتے ہیں ایک بات کو 100 ڈھنگ سے، لیکن کہتے ہیں کچھ ایسا کہ مقرر نہیں کہتے۔ کیا کہنے؟ ہم کہتے ہیں ایک بات کو 100 ڈھنگ سے، لیکن کہتے ہیں کچھ ایسا کہ مقرر نہیں کہتے۔ اور عرض کرتا ہوں، اس کا مقصد کہ ہند پاک دوستی کا مشاعرہ ہے۔ ایک شعر معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ پتھر سے ترش جاتا ہے آزاد جب ایک بت، پتھر سے ترش جاتا ہے آزاد جب ایک بت، پھر اس کا پرستار اسے پتھر نہیں کہتے۔ پتھر سے ترش جاتا ہے آزاد۔